حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام واز فرما رہے تھے، تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا کہ موسیٰ علیہ السلام، اے اللہ کے نبی، کیا آپ سے بھی زیادہ کوئی علم والا ہے اس روئے زمین پر؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اس روئے زمین پر مجھ سے زیادہ علم والا نہیں ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات ناپسند گزری، تو اللہ پاک نے فوری طور پر وحی نازل فرمائی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ فلاں جگہ پر ایک اللہ کے بندے سے ملیں اور وہ آپ کو علم کی بات بتائیں گے، اور ساتھ میں سفر کا بھی بتا دیا کہ کیسے سفر کرنا ہے اور کہاں پر ملاقات ہونی اس اللہ کے بندے سے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ایک دوست کو ساتھ لیا، اپنے ایک ساتھی کو ساتھ دیا اور سفر پر روانہ ہو گئے اس اللہ کے بندے سے ملاقات کرنے کے لیے جس کا اللہ پاک نے حکم دیا تھا۔ وہ چلتے گئے تو چلتے چلتے ایک جگہ پر ذرا آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ جب آنکھ کھلی تو آپ نے اپنے ساتھی سے فرمایا کہ لاؤ بھی کھانے پینے کا کچھ بندوبست کریں، اور وہ جو آپ کے پاس مچھلی ہے وہ لاؤ، کھاتے ہیں۔ تو اس شخص نے، جو ان کے ساتھی تھے، انہوں نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام، وہ جو مچھلی ہے وہ تو بڑے عجیب طریقے سے پانی میں سرنگ بناتی ہوئی چلے گی۔ تو آپ نے فرمایا وہیں تو ہم نے رکنا تھا، وہیں پر تو ہم نے اس اللہ کے بندے سے ملاقات کرنی تھی، تو آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ تو ان کے ساتھی نے کہا کہ یہ بات مجھے شیطان نے بلا دی کہ میں آپ کو یہ بات بتاؤں۔ بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ مجھے اس جگہ پر لے چلیں۔ تو وہ دونوں پھر چلتے چلتے دوبارہ واپس اسی مقام پر اپنے جو پاؤں کے نشانات تھے، چلتے چلتے پھر دوبارہ اسی جگہ پر آ کر پہنچ گئے جہاں پر دو دریا مل رہے تھے، اور وہاں پر ایک پتھر بھی تھا، اور مچھلی جو ہے وہ بڑے عجیب طریقے سے پانی میں سرنگ بناتی ہوئی داخل ہو گئی۔ تو انہوں نے کہا جی یہی وہ جگہ ہے جہاں پر مچھلی پانی میں داخل ہوئی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دیکھا کہ وہاں پر ایک شخص جو ہے وہ چادر اڑے لیٹے ہوئے تھے۔ تو آپ نے فرمایا السلام علیکم۔ تو آپ نے فرمایا کون؟ کہا جی میں موسیٰ۔ آپ نے پوچھا، اس شخص نے پوچھا، یعنی وہ حضرت خضر علیہ السلام تھے، آپ نے پوچھا کہ موسیٰ تورات والے، موسیٰ بن عمران؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ جی بالکل میں وہی موسیٰ بن عمران ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے مجھے آپ کے پاس بھیجا ہے کہ میں آپ کے ساتھ سفر کروں، تو آپ مجھے کوئی علم کی بات سکھائیں گے، جو اللہ نے آپ کو علم دیا ہے وہ آپ مجھے علم سکھائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، جو آپ کو اللہ نے علم دیا ہے وہ اس کا مجھے نہیں پتہ، اور جو مجھے اللہ پاک نے سکھایا ہے وہ آپ کے لیے سیکھنا آپ نہیں سیکھ سکتے، اب مناسب نہیں آپ کے لیے سیکھنا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں آپ کا سفر کروں تو آپ مجھے وہ علم کی بات سکھائیں گے۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام، آپ میرے ساتھ سفر کرتے تو ہیں، کریں گے، اے موسیٰ علیہ السلام آپ میرے ساتھ اگر سفر کرتے ہیں تو آپ ان باتوں پر خاموش نہیں رہ سکیں گے، صبر نہیں کر سکیں گے کہ جو میرے ساتھ واقعہ رونما ہوں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، آپ میرے ساتھ سفر کریں، لیکن آپ نے میرے کسی بھی معاملے میں بولنا نہیں اور خاموش رہنا۔ حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان یہ معاہدہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمایا کہ ٹھیک ہے، میں نہیں بولوں گا آپ کے کسی بھی معاملے میں۔ وہ ایک کشتی پہ بیٹھ گئے، جیسے ہی ایک کشتی میں بیٹھے تو کشتی کے اوپر ایک چڑیا نے پانی جو ہے وہ سمندر سے وہ لیا، چونچ بھری۔ تو حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جو ایک چڑیا نے اس پانی میں سے، سمندر میں سے ایک چونچ بھری ہے، میرا اور آپ کا علم اللہ تعالیٰ کے سامنے بالکل ایسا ہی ہے جیسے اس چڑیا کا پانی جو ہے سمندر کے سامنے۔ بہرحال وہ سفر شروع کر دیا۔ تو وہ چلتے چلتے جب منزل مقصود پر پہنچے اور کشتی سے نیچے اترے تو حضرت خضر علیہ السلام نے وہ کشتی جو ہے اس کو ایک سوراخ کر دیا، اور اس پھٹے کو، اس میں سے ایک پھٹا توڑ دیا، سوراخ کر دیا جیسے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت خضر علیہ السلام نے اس کا پھٹا توڑ دیا، سوراخ کر دیا وہ کشتی میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ظاہر اللہ کے نبی تھے اور شریعت والے نبی تھے، تو ان سے یہ بات رہ نہ سکے۔ تو آپ نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام، یہ آپ نے کیا کیا؟
انہوں نے تو ہمارے ساتھ محبت کی، ہمارا ادب بھی کیا اور ساتھ میں ہمارے سے کرایہ بھی نہیں لیا، تو آپ نے ان کا شکریہ ادا کرنے کے بجائے اس کشتی کا پھٹا توڑ دیا، سوراخ کر دیا اس میں، تو یہ آپ نے کیا کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، آپ صبر نہ کر سکیں گے جو آپ دیکھیں گے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے خضر علیہ السلام اب میں آپ کے معاملے میں نہیں بولوں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ سفر پہ رکھیے۔ پھر آگے گئے تو آگے ایک بستی تھی، بستی سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ بچے کچھ کھیل رہے تھے، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک بچے کو پکڑا اور اس کی گردن یوں اس کو قتل کر دیا۔ تو وہ قتل کر دیا تو ظاہر ہے اگر میں اور آپ بھی ہوتے، ہم کوئی بھی ہوتا تو ہم نے بھی تو ظاہر پریشان ہونا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام نے جب یہ بچے کو قتل کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ اے خضر علیہ السلام آپ نے یہ کیا کیا؟ آپ نے ایک بچے کو، اب تو بالکل بھی وہ خاموش نہ رہ سکے، ان سے برداشت نہ ہوا کہ ایک بچے کو قتل کر دیا۔ آپ نے کہا کہ یہ آپ نے کیا کیا؟ ایک بچے کو ناحق قتل کر دیا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے نہیں کہا تھا کہ آپ میرے معاملے میں خاموش نہیں رہ سکتے، آپ اس کو خاموشی سے آپ صبر نہیں کر سکتے، میری بات پہ خاموش نہیں رہ سکتے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے خضر علیہ السلام اب میں آپ کے معاملے میں کسی بھی مقام پر بولوں تو آپ مجھے اپنے سفر سے بالکل علیحدہ کر دیجیے گا، مجھے اپنے راستے سے جدا کر دیجیے گا۔ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا ٹھیک ہے، لیکن اب آئندہ نہ بولیے گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ اب آگے گئے تو آگے ایک بستی تھی، تو اس میں جو ہے وہ ایک دیوار گری ہوئی تھی، تو حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ چلیں اس جو گری ہوئی دیوار مطلب گرنے والی دیوار تھی، وہ دیوار گرنے والی دیوار تھی، ٹیڑھی ہوئی تھی، تو آپ نے اس کو کھڑا کر دیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خضر علیہ السلام آپ نے بغیر معاوضے کے اس دیوار کو کیوں کھڑا کیا؟ جبکہ ان بستی والوں نے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، ہمیں بھوک لگی، پیاس لگی تو انہوں نے ہمیں کھانے پینے کے لیے کچھ نہ دیا، اور اگر آپ چاہتے تو آپ ان بستی والوں سے معاوضہ لے سکتے تھے اس کام کا، اور آپ نے بلا معاوضہ یہ کام کر دیا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت خضر علیہ السلام فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام میں نے آپ سے عرض کی تھی نا کہ آپ میرے ساتھ سفر نہیں کر سکتے، اب یہاں سے میرا اور آپ کا سفر بالکل علیحدہ ہو گیا۔ ہاں لیکن یہ ہے کہ جو آپ کے دل دماغ میں جو معاملات چل رہے ہیں کہ یہ کام میں نے کیوں کی ہے، تو آئی ول لیٹ یو نو، میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں، میں یہ معاملہ بتا ہی دیتا ہوں۔ ایک بات ہے اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے اور آپ کے اللہ کے حکم سے ہوا، اللہ کے حکم کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوا۔ تو آپ نے فرمایا، میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو میں نے کشتی میں سوراخ کیا وہ اس لیے تھا کہ وہ جو کشتی تھی وہ دو غریب بھائیوں کی تھی، اور اس سواریوں کو ادھر سے لے کر ادھر جاتے، ادھر سے ادھر جاتے اور ادھر سے ادھر لے کر جاتے، اور وہ اپنا گزر بسر صحیح کر رہے تھے، ان کا گزر بسر صحیح ہو رہا تھا۔ تو وہاں پر ایک ظالم حکمران بادشاہ تھا جو کیا کرتا تھا اس کنارے پر کہ جو کشتی نہیں دیکھتا وہ ان سے چھین لیتا۔ تو میں نے اس میں سوراخ کرنے کا میرا مقصد جو تھا، آبجیکٹو جو تھا وہ یہ تھا کہ جب میں اس میں سوراخ کر دوں گا تو پھر بادشاہ اس کو داغدار سمجھ کے نہیں لے گا، وہ تو اس کشتی کو ریپیئر کر لیں گے، ٹھیک کر لیں گے، لیکن بادشاہ وہ اس کو کشتی کو داغدار سمجھ کے نہیں لے گا، تو اس لیے ان لوگوں کے جو روزگار ہے وہ چلتا رہے گا۔ اب دوسرے نمبر پر جو ہے میں نے جو بچے کو قتل کیا وہ بچہ ایک نہایت ہی نیک ماں باپ کی اولاد تھا، تو اس بچے نے بڑا ہو کر اپنے ماں باپ کے لیے باعث مصیبت ہونا تھا، باعث شرمندگی ہونا تھا، تو اس لیے میں نے اس بچے کو قتل کر دیا۔ اب جو ان کے ہاں بچہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ان کے لیے باعث عزت ہوگا اور ان کا نام بلند کرے گا۔ جو تیسری طرف آئیں تو وہ جو دیوار تھی جو ہم نے کھڑی کی تو وہ جو ہے وہ دو یتیم بچوں کی تھی، وہ شہر میں تھے، تو اب وہ دیوار اگر گر جاتی تو اس کے نیچے خزانہ تھا، وہ انہوں نے خزانہ جو ہے وہ گاؤں والے نے اس کو لے لینا تھا، تو اب وہ دیوار سیدھی کر دی ہے، تو اس کی وجہ سے اب گاؤں والے جب مطلب یہ خزانہ نہیں نکال سکیں گے، اور جو بچے ہیں وہ جب آئیں گے تو بڑے ہو کر اس دیوار کو اوپر کر لیں گے تو اس کے نیچے سے خزانہ نکالیں گے اور ان کا گزر بسر ٹھیک ہو جائے گا، ان کی امانت ان تک پہنچ جائے گی۔ تو یہ تمام معاملات جو تھے یہ سارے اللہ کے حکم سے ہوئے۔ جزاک اللہ۔